الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمین. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میری نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھے اس کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرات محترم، اسلام کی تعریف پر غور کریں تو یہ ملتا ہے کہ اسلام کی ابتدا ہی قربانی سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی قربانی ہے. اب دیکھیں کہ اسلامی مہینے ہیں. سب سے پہلا مہینہ آتا ہے محرم الحرام. اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان عظیم ہستیوں کی یہ مہینہ قربانی جو ہے وہ ان کی یاد کو تازہ کراتا ہے. اور اسلامی مہینوں میں سب سے آخر والا مہینہ ہے ذوالحج کا. اور ذوالحج کا جو مہینہ ہے اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مہینہ جو ہے یہ ان عظیم ہستیوں کی عظیم قربانی کو بیان کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کرتا مگر اپنے قرابت داروں سے محبت کو طلب کرتا ہوں. گویا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والو، اے میری اتباع کرنے والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، میرے صدقے تمہیں ایمان نصیب ہوا، میرے صدقے تمہیں قرآن نصیب ہوا، میرے صدقے تمہیں ایقان نصیب ہوا، میرے صدقے تمہیں تہذیب و تمدن کے جوہر نصیب ہوئے، میرے صدقے تمہیں وحدت نصیب ہوئی، میرے صدقے تمہیں امید نصیب ہوئی، میرے صدقے تمہیں بخشش و مغفرت کے گوہر نصیب ہوئے. میں بس ان نعمتوں اور ان عظمتوں کے بدلے صرف تم سے اتنا طلب کرتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. اب اس آیت مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آل اطہار سے محبت کرنا ہم پر ضروری ہے اور فرض ہے. یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اسی طرح قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اور یہ محبت کرنا جو ہے، حضور علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا جو ہے، یہ ہم پر فرض ہے اور اس فرض کے بغیر کوئی فرض پورا نہیں ہو سکتا. اور اس فرض کے بغیر کوئی فرض پورا نہیں ہو سکتا. حضرات محترم، اس آیت میں لفظ القربہ آیا ہے. لفظ القربہ کا معنی جو ہے وہ بہت وسیع ہے. دیکھیے، آدمی کے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن، بھائی، پوتے، نواسیاں، والدین اور داماد اور بہت سے جو قریبی رشتہ دار ہیں، القربہ کے تحت وہ القربہ میں داخل ہوتے ہیں.
وہ رشتے القربہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کی یعنی القربہ کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہم یہ کھلا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی آپ علیہ السلام کے آل میں داخل ہیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حضور علیہ السلام کی آل میں داخل ہیں، اور اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کو محبت و مودت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل في قلب امرئ ایمان الا بحب قرابتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے رشتہ داروں، میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب تک کوئی میرے قرابت داروں سے محبت نہیں کرے گا تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، تب تک اس کے دل میں ایمان نہیں داخل ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے جیندہ پنج تن نال پیار نہیں اودے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں، لکھ نفل نمازاں پڑھن بھاویں لکھ لمبے سجدے کرن بھاویں، جے تو آل رسول دا یار بھی نہیں تیرا ہونا بیڑا پار بھی نہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔